توکل کو اپنا وطن بنا لیا۔ آپ ہل جوتتے ہیں، کھیت بناتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، لیکن آپ کے بس میں نہیں ہے اس دانے سے پتے کو نکالنا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی کمپلیں بنانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو تمہارا کام ہے وہ کرو۔ یہی جملہ بدر میں میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ، مولا میرے پاس جو کچھ تھا میں لے کے آ گیا ہوں، اور یہی بات کربلا میں نواسہ رسول نے کہی تھی، مولا جو کچھ ہے میں لے کے آ گیا ہوں۔ کوشش کریں جتنی استطاعت، یہ توکل کا معنی نہیں ہے، نہیں، امام عالی مقام فرما رہے ہیں مدینہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مکہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اس راستے میں جو کر سکتے ہو جتنی استطاعت ہے وہ کرو۔ ہل چلایا، پانی دیا، کھاد ڈالی، لیکن اس فصل نے اگر لہلہانا ہے یا تباہ ہونا ہے یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ضمانت جس نے دی ہوئی ہو نا، اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے ضمانت دی ہوئی ہے۔ توکل ضمانت کو کہتے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے کیا توکل کا مظاہرہ کیا، عزت اور غنا ان کا وطن توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، ساری طاقت استعمال کر کے، استطاعت استعمال کر کے پھر کہنا کہ مولا اب یہ تیرے سپرد ہے۔ لیکن قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن بڑا عظیم جملہ کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، تکریم دی۔ تم سارے عزت والے ہو، مسلمان اور مومن کی بات نہیں، اولاد آدم کو تکریم دی ہے۔ یہ اس وقت تک عزت والا ہے جو خود جب تک عزت برباد نہ کر لے۔ خود نہ اپنی عزت برباد کرے، اللہ نے عزت والا بنایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا حضور اسی جملے کے حوالے سے کہ سب سے گھٹیا انسان کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو ہر وقت کھانے پینے اور پہننے کا سوچتا رہتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، عزت گوا بیٹھتا ہے، تکریم نہیں رہتی۔ حضور وہ کیوں؟ فرمایا لباس پہنے لیکن جس نے لباس دیا ہے توجہ اس کی طرف رکھے، لباس میں الجھ کر لباس دینے والے کو نہ بھول جائے، رزق کو دیکھ کر رزق دینے والے کو نہ بھول جائے۔ جس نے اللہ کو فراموش کر دیا اس کی تکریم ختم ہو گئی، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بس یہی وہ جملہ تھا، ایمان والوں کو اپنی عزت عزیز ہوتی۔ یزید نے پیغام بھیجا، مدینے کے گورنر نے آدھی رات کے وقت سرکار امام عالی مقام کو بلایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر سب مسجد میں بیٹھے۔ اس وقت گورنر کو کیا ضرورت پڑ گئی؟
یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اس سورج سے کیا کسی کو نور ملے گا، سورج منور کرتا ہے کن چیزوں کو؟ مادی چیزوں کو۔ سورج کی روشنی سے کون سی چیزیں عیاں ہوتی ہیں؟ مادی چیزیں عیاں ہوتی ہیں۔ دل روشن نہیں ہوتا۔ جب قرآن کہتا ہے نا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان بھی عبادت بھی، تقوی میں عبادتیں ساری آ گئی نا، ایمان بھی عبادت بھی سب کچھ کر لیا، لیکن تیرے دل کو نور کسی سچے کی نگاہ سے ملے گا۔ تیری اپنی تو یہ حیثیت ہے کہ 20-30 سال کسی دوست کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو 30 سال کے بعد کہتے ہو پتہ ہی نہیں چلا یہ تو منافق تھا۔ کبھی خوش فہمی میں زندگی، کبھی غلط فہمی میں زندگی، کیا زندگی ہے ہماری؟ کبھی کسی کو دشمن سمجھتے رہے اور پھر کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ اس کے دل میں تو میرے لیے ہمدردی ہی بہت تھی۔ ادھر غلط فہمی میں زندگی گزارتے رہے، ادھر خوش فہمی میں زندگی گزارتے۔ لیکن جو نور مدینے والا عطا کرتا ہے وہاں نہ خوش فہمی ہوتی ہے نہ غلط فہمی ہوتی۔ کونو مع الصادقین، جب تک آپ سچے کی محفل میں نہیں بیٹھتے۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا تیرے ذہن کا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خواجہ بدر الدین اسحاق بہت بڑے فقیہ تھے اپنے دور کے، اور بغداد جا رہے تھے، بخارے کے لیے سفر اختیار کیا کہ میرے کچھ سوالات ہیں قرآن حدیث فقہ کے، یہاں سے کوئی عالم جواب نہیں دے رہا، تاشقند بخارا میں جاؤں گا، بغداد میں وہاں بڑے بڑے حوزہ علمیہ ہیں، وہاں سے اپنے سوالات کے جواب۔ کسی نے کہا پاک پتن شریف چلا جا، اس نے کہا یہاں تو بڑے بڑے علماء جواب نہ دے سکے، انہوں نے کہا یہی بات ہے۔ تو بدر الدین اسحاق فرماتے ہیں کہ جب میں بابا جی کے پاس گیا تو 20 گنا زیادہ علم مجھے عطا ہو گیا۔ نظام الدین اولیاء بھی اپنے دور کے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ بس یہ چونکہ آج میرا موضوع نہیں ہے، فرق کیا ہے؟ آپ نے علم حاصل کیا، قرآن کا ہی کر لیا، حدیث کا ہی کر لیا، لیکن اگر وہ علم کسی کی نگاہ سے پاک نہ ہوا، اگر وہ کسی کی نگاہ سے علم پاکیزہ نہ ہوا تو زمین پہ وہ علم فساد پھیلائے گا۔ علم حاصل کرو لیکن کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ کے اس کو پاکیزہ کروا لو۔ علم کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی اہل بیت کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو بھی پاک کیا ہے اور مطہر کیا ہے، جو ان کے ساتھ ہو جائیں وہ بھی پاک ہو جاتے۔ شمر بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا، جب وہ خانہ کعبے کے قریب قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو لوگ طواف چھوڑ کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حج کرنے پیدل جاتا تھا، بڑے بڑے حفاظ تھے، اس دور کے فقیہ تھے اس لشکر میں، لیکن علم پاکیزہ نہیں تھا، علم پاک نہیں ہوا۔
یہ ہر شعبے کی بات کر رہا ہوں. یہاں آ جاؤ تاکہ عبادت بھی پاک ہو جائے، تکبر والی نہ رہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ علامہ فصیح الدین بہت بڑے عالم تھے، بابا جی کی خدمت میں آئے، سوالات شروع کر دیے توہین امیز لہجے میں. ایک جملہ کہوں، نظام الدین اولیاء کو قاطع محفل کہتے تھے. جس محفل میں بیٹھ جاتے تھے توڑ کے رکھ دیتے تھے، اتنے دلائل کے ماہر تھے. دیکھا بابا جی خاموش ہیں، سوالوں کے جواب نہیں دے رہے. رہا نہ گیا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جواب دینے شروع کیے. جب میں جواب دیتا تو مولوی صاحب شرمندہ ہوتے جاتے. وہ آئے تھے میرے شیخ کی توہین کرنے. جب میں نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو مولوی صاحب اٹھ کے چلے گئے. بابا جی مجھے فرمانے لگے جواب تو نے ٹھیک دیے لیکن بندے کا دل توڑ دیا. ہائے، کیا فرق پڑتا تھا میری توہین کر کے اگر اس کا دل خوش ہو جاتا. دیکھا علم پاکیزہ کیسے ہوتا ہے. ہم تو ہر وقت ہرانے کی کوشش کرتے ہیں نا. بابا جی 10 محرم کے بعد 40 دن حجرے میں اپنے آپ کو مقید کر لیتے تھے. یہ میں نے تھوڑا سا ذکر اس لیے کیا ہے کہ میرے امام عالی مقام خوش ہو جائیں کہ فرید کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے کہا حضور وہ تو بڑی بدتمیزی کر رہا تھا. فرمانے لگے جاؤ اس سے معذرت کر کے آؤ، وہ ہماری محفل سے شرمندہ ہو کے گیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں علامہ فصیح الدین کے مدرسے میں گیا، جا کے ان سے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کس بات کی؟ آپ نے تو سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے. میں نے کہا جواب تو صحیح دیے، میرے شیخ کہتے ہیں بندے کا دل ٹوٹ گیا ہے. علم پاکیزہ ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، اور علم پاکیزہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے، مشرک کہتے رہیں گے، لڑائیاں جھگڑے کرتے رہیں گے. اس لیے کسی بارگاہ میں آ کے اپنا علم پاکیزہ کروا دو. جملہ جو میں نے عرض کرنا تھا، امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے، مجھے وہ یزید کی بیعت کے لیے بلا رہا ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر آپ تنہا نہ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں میں تنہا جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا. 14 بندے جناب عبداللہ ابن زبیر نے اردا گرد کھڑے کیے کہ اگر امام عالی مقام کے اندر سے آواز تھوڑی سی بلند ہو تو تم نے حملہ کر دینا. اس نے وہی بات کی کہ یزید بیعت مانگتا ہے. بس جو جملہ آپ سے کہنا ہے، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا، جھوٹ کے سامنے نہیں جھک سکتا، باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا. ایک تو ہے جھک نہیں سکتا، ایک ہے جھکایا نہیں جا سکتا. نہیں جھکایا جا سکتا. بس ایک جملہ ارشاد فرمایا ولید گورنر کا نام تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ میں وہ عزت اور غنا کی بات کرنے، مومن عزت والا ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں یزید کو ظاہراً فتح ہو گئی. نہیں، ظاہراً فتح تب ہوتی اگر حسین کے کسی ایک بچے سے بھی بیعت لے لیتا. نئی مقصد میں کامیاب، سرداد نداد دست در دست یزید، یہ سر نہیں جھکایا جا سکتا.
یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لیں۔ یہ فیصلے پھر ہوتے ہیں، تب ہوتے ہیں۔ کیا وہ جو سامنے لشکر تھا وہ بچ گیا؟ وہ بھی تو مارا گیا۔ آج میرے پاس وقت نہیں، بس اس جملے کو یوں سمجھیے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی بیعت ہوتی ہے نا، یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جو انتشار اور وسوسے ہیں انسان کے اندر، ان کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے۔ یہ ہے بیعت کا بنیادی مقصد۔ کئی لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی یہ تو جملہ بڑا عجیب ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مجھ جیسا پتہ ہے کون ہے؟ ایک تو میں نے قرآن سے پہلی دلیل دی نا کہ جب تثلیث اور توحید کا معاملہ آیا تھا تو میرے پیغمبر نے اسی حسین کو اٹھا کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ پتہ ہے کون ہے مجھ جیسا؟ جب میرے پاس یہ حدیث وہ ہے جو سارے بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے خالق جنت، اللہ کیا ہے؟ خالق جنت ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو مالک جنت بنایا ہے، اور اس مالک جنت کا حکم ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس مالک جنت نے ان کو سرداران جنت بنایا ہے۔ گھر جا کے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کوئی بتایا کریں، بے پردگی سیدہ فاطمہ الزہرا کو برداشت نہیں ہے، سیدہ زینب کو برداشت نہیں ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے۔ یہ تھا وہ جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے دے سکتا، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، جس کو پیغمبر نے اپنے جیسا کہا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیسا کہا، وہ باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو وہ کربلا میں ہی نہیں تھی، وہ جنگ آج بھی ہے، اور یہ وہ واحد غم کی داستان ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں، دل غمگین بھی ہو، لیکن جرت پیدا کرتا ہے یہ واقعہ، بزدلی پیدا نہیں کرتا، مجاہد بناتا ہے اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اپنی اولادوں کو درس توحید دیں، گھر والوں کو درس توحید دیں، اللہ کی بارگاہ میں خود بھی سر جھکانے والے، اور اپنی اولادوں کے لیے بھی یہی دعا کریں، ان کے لیے بھی یہی کوشش کریں۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس زندگی کی آخری سانس کا نام موت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ جان مال چلا جاتا ہے، بس آخری جملہ عرض کروں، انسان ازلی نہیں ہے۔ ازل وہ پہلا دن جس کی ابتدا نہیں، اللہ ازلی ہے نا، اللہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ وہ آخری دن جس کی انتہا نہیں، اس کو ابدی کہتے۔ انسان ازلی نہیں ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جھک کے ابدی بن سکتا ہے۔ اس ابدی سے تعلق قائم کر کے ابدی بن سکتا ہے۔
ہزاروں سال گزر جائیں، آج بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ حسین نے غلط فیصلہ کیا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، جو فیصلہ کیا حسین نے ہی صحیح کیا۔ دنیا آج بھی وہی سے روشنی حاصل کرتی ہے، اپنے دلوں کو منور کرتی ہے، اور میرے اللہ نے کام بھی ایسے ہی کر دیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہتمام ہی ایسا کر دیا، کوئی چاہے یا نہ چاہے جو ہی نماز میں تشہد میں بیٹھے گا کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی لیے تو امام زین العابدین نے واقعہ کربلا کے بعد آپ کی 93 ہجری میں بھی آپ کا وصال، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد کو 30-31 سال 32 سال تقریباً حیات رہے، لیکن کربلا میں کوئی دربار بنا کے کاروبار نہیں کیا کہ میں اپنے وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن کیا بتاؤں آپ کو، یہ دین کاروبار کے لیے نہیں ہے کہ امام زین العابدین وہاں کربلا میں امام حسین کا دربار بناتے اور وہاں مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں سے نظر نیاز وصول کرتے۔ نہیں، مدینے واپس چلے گئے، بس ایک جملہ کہہ کے گئے۔ جب واپسی پہ ہو کے گئے نا یہاں سے کربلا سے، دمشق سے پھر واپس کربلا اور پھر مدینہ شریف، تو بابا کی قبر پہ ایک جملہ کہا تھا کہ آپ نے تو اس دنیا سے رخصت ہو کے آخرت کو منور کر دیا، عالم برزخ آپ سے منور ہو گیا، آخرت منور ہو گئی آپ سے، لیکن مجھے رونے کے لیے چھوڑ گئے۔ وہ جملہ تو جانوروں سے بھی نہیں سنا گیا تھا۔ جب کربلا سے روانگی پہ سیدہ زینب نے کہا تھا نانا جان آ کے اپنا حسین تو دیکھ لو، لیکن یہ سر جھکائے نہیں جا سکے، کسی باطل کے سامنے جھکائے نہیں جا سکے۔ کبھی میری آنکھوں میں غم حسین سے آنسو آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے یہ ان آنسوؤں سے دھل جائیں گے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے بھی اس غم میں آنسو بہائے تھے، لیکن جرت کے ساتھ سیدہ زینب کا سر بھی باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ کہا مدینے میں امام زین العابدین مدینہ پاک چلے گئے، لوگوں نے کہا کربلا میں کچھ دیر ٹھہریے، فرمایا نہیں، مدینے میں وہ غریب یتیم بیوہ عورتیں جن کو میرے بابا راتوں کو کھانا پہنچایا کرتے تھے وہ میرے انتظار میں بیٹھے۔ توحید کو خدمت خلق کے ساتھ جوڑا ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ باقی تو غلاموں کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے، لیکن جن دوستوں کو امام عالی مقام امام حسین اپنا دوست کہتے تھے ان کے گھروں میں امام زین العابدین رات کو خود کھانا لے کے جایا کرتے تھے۔ اس غم کے عالم میں بھی انہوں نے خدمت خلق کو نہیں چھوڑا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ 30-32 سال کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، ان کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ اور امام باقر نے جب پوچھا تھا کہ ابا جی میں نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، فرمایا تھا تو نہ دیدی واقعہ کرب و بلا من دیدایم، بیٹا تو نے کربلا نہیں دیکھی، میں نے کربلا دیکھی۔ تو یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، آقا کی سنت پہ عمل کریں، یہ آنسو آپ کی آنکھوں کو منور کر دیں، آپ کے دل کو منور کر دیں، لیکن کام ایک ہی ہے جو میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے کہ یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے تو پھر اب باطل کے سامنے جھکایا نہیں جائے گا،
سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ الا اللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا